انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، دعائیں بے اثر لگتی ہیں، دل ٹوٹا ہوتا ہے اور امید دم توڑتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی رشتوں کا بکھر جانا، کبھی بیماری، کبھی ناکامی، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے دور ہو گیا ہو۔ اسی لمحے شیطان دل میں ایک زہر گھولتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے نا امیدی جنم لیتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ نا امیدی صرف غلط نہیں بلکہ حرام ہے۔ نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی صرف اداسی کا نام نہیں، یہ صرف رونے یا ٹوٹ جانے کا نام نہیں۔ نا امیدی دراصل یہ یقین کر لینا ہے کہ اللہ میری حالت نہیں بدل سکتا، اللہ کی رحمت میرے لیے نہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا مسئلہ بہت مشکل ہے، اور یہ سوچ اللہ کی صفات پر شک کے برابر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، نہ تم مایوس ہو رحمت سے اللہ کی، بے شک اللہ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو، سب کے سب کو، بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ورس نمبر 53۔ نا امیدی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نا امیدی اللہ کی رحمت کو محدود سمجھنا ہے، اللہ کی قدرت پر شک کرنا ہے، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، اور یہ سوچ ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ سوچیں، جس رب کی رحمت اس کے غصے پر بھی حاوی ہو، کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ اگر آج اللہ نے فوراً جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب انکار نہیں۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں مگر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہی چیز مل جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے۔ نمبر 3، کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ لیکن نا امیدی انسان کو یہ تیسرا فائدہ دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ شیطان کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سے ایک گناہ ہو جائے، اس کا اصل مقصد ہے آپ کو اللہ سے توڑ دینا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد بھی توبہ کر رہا ہے تو وہ اگلا ہتھیار استعمال کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی جملہ لاکھوں انسانوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نبیوں کی زندگی اور نا امیدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے برسوں جدا رہے، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، مگر کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں سال بیماری میں رہے مگر شکوہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لہو لہان ہوئے مگر بد دعا نہیں دی۔ یہی ہے ایمان کی طاقت۔ امید ایمان کی علامت ہے۔ جس دل میں امید ہو وہ جھکتا ہے، وہ روتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اور جس دل میں نا امیدی ہو وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے امید رکھو، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آج کے انسان کے لیے پیغام، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آج سب راستے بند لگتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ بند راستوں میں نئے دروازے کھولنے پر قادر ہے۔ یہ رات ہمیشہ کی نہیں،